موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے اللہ کا انٹروڈکشن پوچھا نا, اللہ کا تعارف کیا ہے, فمن ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارا رب ہے کون, تمہارا اور ہارون کا رب جس کی تم باتیں کر رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے, اللہ کے احسانات کو ثابت کرنے کے لیے میری رائے ہے کہ قرآن میں اس سے بلیغ آیت نہیں ہے. اللہ کا اس سے بہتر شاید انٹروڈکشن ہو نہیں سکتا. ہم تعارف کروا رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کا, بھائی لوگوں کا جب آپ تعارف کرواتے ہو, ٹائم کم ہو اور تعارف آپ نے بھرپور کروانا ہو, تو آپ مختصر جملے استعمال کرتے ہو, وہ والے جملے جس سے یہ صاحب دوسروں سے ممتاز ہو رہے ہوں. مثال کے طور پر ٹائم بہت کم تھا, کھڑے کھڑے کوئی صاحب ملے آپ سے پوچھ رہے ہیں جی آپ کا تعارف کیا ہے, آپ سے اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا تعارف کیا ہے. اب آپ نے جلدی جانا ہے تو آپ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤ گے جی میرا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں وسیم نام ہے میرا, اور میرے والد صاحب کا یہ نام اور دادا کا یہ نام, میرے بچوں کا یہ نام, میں شادی شدہ ہوں, میرے اتنے بچے ہیں, مفتی صاحب کا بیان سنتا ہوں, 4 کا پروگرام ہے. آپ جب انٹروڈکشن کرواتے ہیں نا کسی کا کہ بھئی یہ وسیم ہے, یہ میں وسیم ہوں, یہ میرے ابا کا نام, میرے نانا کا نام, میرے دادا کا نام, میں شادی شدہ ہوں, میرے اتنے بچے ہیں, اور میں فلاں یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہوں, اور میں اسکول میں نے فلاں جگہ پڑھا ہے, اور آج مجھے خیال آیا بات بتا دوں, میں نے شیما پرائمری انگلش اسکول سے پڑھا ہے, میں نے 5ویں تک. میرا بڑا دل چاہ رہا ہے میں اپنے ان کلاس فیلوز سے ملوں, وہ پتہ نہیں کون کہاں ہے. تو اگر کوئی بیان سن رہا ہے نا میرا کلاس فیلو جو 1 سے 5ویں تک میرے ساتھ تھا بچپن میں, تو مجھ سے رابطہ کر لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بیان چلا جائے اور میرے کلاس فیلوز تک پہنچ جائے تو بڑی خوشی ہوگی نا. پرانے لوگ مل جاتے ہیں, جیسے ایک ہم نے اپنی ٹیچر کو تلاش کر لیا تھا نا, ان سے مل لیے, تو ایسے کلاس فیلوز وہ جو بچپن کے تھے جو ایک دوسرے کے پاؤں پہ وہ رکھتے تھے, ہم لوگ شوز پہ نا پاؤں رکھ دیتے تھے. جب ہم جاتے تھے نا اسکول تو جو بچہ جا رہا ہے اس کے شوز کے اوپر پیچھے آپ نے پاؤں رکھا, اس کے شوز اتر جاتے تھے, شروع پھڈا. صحیح ہے نا. ایک دفعہ میرا کلاس فیلو تو چونی پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. 4 آنے 8 آنے ملا کرتے تھے اس دور میں جیب خرچی کے, 4 آنے کی پوری چاٹ آتی تھی, 4 آنے کی پوری چاٹ آتی تھی, اور میں کہتا تھا جب میں بڑا ہوں گا تو میں 10 چاٹیں کھاؤں گا یہ, کیونکہ وہ اتنی مزے کی لگتی تھی, اب 4 آنے کے بعد ہے ہی نہیں. تو میں سوچتا تھا یہ بڑے لوگ کتنے زبردست ہوتے ہیں, ان کی جیبوں میں پیسے ہوتے ہیں. ہم جیسے کبھی گھر والوں نے جیب خرچی دی, ٹافی خرید لی کوئی, تو دل کرتا تھا جب بڑے ہوں گے نا ٹافیوں کا پورا تھیلا لے کر آؤں گا میں. اب وہ چاٹ کا وہ دل ہی نہیں کرتا. ایک دفعہ کھا بھی رہا تھا, پکڑا گیا تھا, وہ لوگوں نے دیکھ لیا مفتی صاحب یہاں چھولے کھا رہے ہیں بیٹھ کے نا. تو خیر, تو شیما پرائمری انگلش اسکول, میرے جو کلاس فیلوز اگر ان تک میری بات پہنچ جائے بھائی, کو مل لو تو بڑی خوشی ہوگی آپ سے. الفلاحی مسجد سیکٹر 10 نارتھ کراچی. ٹھیک. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ کیا عرض کر رہا تھا, ہاں آپ پورا تعارف کرواتے ہو شیما پرائمری انگلش اسکول سے, مفتی صاحب نے, یعنی میں نے 5ویں تک پڑھا, پھر اس کے بعد دوسرا اسکول وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کے پاس ٹائم کم ہو اور آپ اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہو تو آپ ان چیزوں کی میں تفصیل میں نہیں جاؤ گے. آپ اپنا ایسا تعارف کرواؤ گے جو مختصر اور جامع ہو, جس سے آپ کا بڑا اچھا امیج سامنے والے کو کے دل میں بیٹھ جائے. اور یہ ہر جگہ الگ ہوتا ہے. رشتہ لینے کے لیے جائیں گے تو الگ اسٹائل میں آپ مختصر وقت میں, جیسے رشتے والیاں کیا کرتی ہیں, بھائی لڑکی والوں کو فون کیا, ہاں بھائی ایک بندہ ہے آپ بتائیں جی, میں بعد میں تفصیلی بات کروں گی لیکن اتنا بتا دوں کہ ماشاءاللہ بڑا ہینڈسم ہے, بس فون لائن کاٹ دی. کیونکہ ان کی نظر میں وہ فوکس کس کو کر رہے ہوتے ہیں, بھائی وہ مالدار ہیں, انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, غریب بھی چلے گا, لیکن لڑکی نے اپنی اماں سے کہا ہوتا ہے بھائی ہینڈسم بندہ چاہیے, تو وہ ہینڈسم ہے, باقی تفصیل ہم انشاءاللہ بعد میں. آپ کو ہینڈسم چاہیے تھا, ہاں بھی ہینڈسم. بعض اس کے الٹ ہوتے ہیں, بھائی ہماری بچی غریب ہے, ہمیں پیسے والا آدمی چاہیے, کوئی ذرا اسٹیبل ہو, تو لڑکی والے وہ رشتے والے کیا بتائیں گے, بھائی باقی ڈیٹیل تو میں آپ کو بتاؤں لیکن بندہ پیسے والا یہ بتا دو. ان کے ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے, اچھا ذرا اس کو روک کے رکھیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یعنی ہر ایک کی نظر میں, کوئی انسانوں میں جو صفات ہوتی ہیں نا, ہر آدمی کی نظر میں ہر صفت کی ویلیو نہیں ہوتی. آپ نے کسی کو ملازم رکھنا ہے, ملازم رکھنا ہے, تو اس کے لحاظ سے انٹروڈکشن تبدیل ہو جائے گا. آپ جب کہو گے کہ بھائی آپ نے مثال کے طور پر کسی کو جاب دینی ہے, اپنے دفتر اپنے آفس میں آپ کو آئی ٹی کے لیے کیا چاہیے, بندہ چاہیے.
تو آپ نے کسی کے ذمہ لگایا یار ہم نے جو پورا کمپیوٹر کا سسٹم ہے نا وہ کسی بندے کے حوالے کرنا ہے, کوئی آئی ٹی سے منسلک کوئی بندہ ہو تو بتانا. تو آپ کے پاس فون کرے گا بھائی ٹائم کم ہے لیکن میں بتا دوں کمپیوٹر میں انجینئرنگ کی ہوئی ہے اس نے, ایک بندہ ہے, باقی ڈیٹیل یا ماسٹر کیا ہوا ہے, باقی ڈیٹیل بعد میں. ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے یار ماسٹر کیا ہوا ہے بھائی یونیورسٹی سے, ٹھیک ہے اس کو روک کے رکھو, باقی تفصیل بعد میں. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ دوسری شادی کے لیے رشتہ چاہیے, فار ایگزامپل ایک ایسی مثال بھی دوں جس سے آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں نا. اب آپ جھک مار رہے ہیں جیسے کہ مار رہے ہوتے ہیں, کوئی مل نہیں رہا, کوئی کنواری لفٹ نہیں کرا رہی, جھک مارتے مارتے, اور اوپر سے میرا بیان سن سن کے اور موٹیویشن ملتی ہے, پھر ہفتے پر جھک مارتے رہتے ہیں, کوئی لفٹ نہیں کراتا. آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی کوئی بیوہ ہی ہوگی تو لفٹ کرائے گی, کوئی کنواری یا کم عمر تو لفٹ کرائے گی نہیں. عام طور پہ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے. اچانک فون آیا رشتے والی کا, بھائی باقی ڈیٹیل تو بعد میں بتاؤں گی, ایک بیوہ ہے. ایک دم آپ خوشی سے, چلو محلے میں کوئی تو بیوہ ہوئی, ایک دم خوشی سے کھلکھلا اٹھیں گے نا یار بیوہ ہے, امید ہے. تو انٹروڈکشن جب بھی تعارف کروایا جاتا ہے نا تو تعارف میں کوشش, اگر ٹائم کم ہو, زیادہ ٹائم ہو پھر تو بہت لمبی تفصیل نا, ٹائم کم ہو مقابلہ سخت ہو تو انٹروڈکشن میں, یا امام رکھتے ہیں جب کسی کو تو بھائی حافظ ہیں, قرات اچھی کرتے ہیں, امام کے لیے جگہ خالی ہے نا, تو مختصر تعارف کیا ہوتا ہے بھائی امام میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرات اچھی کرتا ہو, بھائی قرات بہت اچھی کرتے ہیں, باقی تفصیل بعد میں. مزدوروں کے لیے الگ کرائٹیریا ہے, فوج میں بھرتی ہونے کے لیے الگ. فوج میں جب آپ کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے جاؤ گے سب سے پہلے آپ کی پرسنالٹی پہ نظر ڈالیں گے, ہاں بھائی بندہ چھوٹے قد کا تو نہیں ہے, صحیح ہے نا. کمیشن آفیسر میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑی پرسنالٹی والے, آرمی میں نیوی میں ذرا قد کاٹ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, باقی ڈیٹیل بعد میں. جو میرا ایک خیال ہے, ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں نا تو فرعون تو بات کو چینج کرنا چاہ رہا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام اصل میں اس کو بتا رہے تھے تو بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا ہے, خدا پر ایمان لے آ, مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, اور اگر تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا نہ لا, کوئی یہ تیرا مسئلہ ہے, کم از کم بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا چھوڑ دے. تو اصل جو موسیٰ علیہ السلام فوکس کر رہے تھے وہ کس کو کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو اس ظلم کی چکی سے نکالنا ہے, کیونکہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا نا آپ کو پیغمبر بنا کے. حضرت موسیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف تو بھیجے نہیں گئے, اصل مقصد تھا بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نکالنا. اب چونکہ درمیان میں اللہ بھی آ گیا, اللہ کا تذکرہ بھی آ گیا, تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا اللہ کے خوف کے بغیر یہ آدمی یہ کام کرے گا نہیں. تو فرعون نے فوراً درمیان میں سوال کیا, فمر ربکما یا موسیٰ, رب تو اے موسیٰ میں ہوں, تم کس رب کی بات کر رہے ہو. ایسے موقع پہ حضرت موسیٰ کے پاس, حضرت موسیٰ نے جو انٹروڈکشن کروایا اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے جو اس موقع پر سب سے امپورٹنٹ تھی. ایک ایسا جملہ کہا جس سے خدا کا وجود بھی ثابت ہو رہا ہے کہ تو نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی اور ہے, اور وہ ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے, اور ایسا ہے کہ اس کے احسانات میں بھی تو ڈوبا ہوا ہے اور بڑا طاقتور بھی ہے, نہیں مانے گا تو تجھے ہلاک کر دے گا. تو ایسی صفت کو بیان کیا, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, بنا کے چھوڑا نہیں, پھر اسے اس کی فطرت پہ, نیچر پہ چلا بھی دیا. دیکھو آپ کسی کمپنی کو دیکھتے ہیں چل رہی ہے, ہر کام ہو رہا ہے وہاں, یا کسی دفتر میں آپ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مینیجر صاحب بھی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے ملازمین کام کر رہے ہیں, جو جس چیز کی فیکٹری ہے وہ کام اس میں ہو رہا ہے بڑے تمیز سے. یا ایک اسکول کی مثال لے لیں, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. تو آپ کے ذہن میں دو چیزیں آئیں گی. نمبر ایک, اس اسکول کو کسی نے بنایا ہے, خود سے نہیں بنا, اور بننے کے بعد اسے کوئی چلا بھی رہا ہے. بنانے کے بعد اگر چھوڑ دیتا, کوئی مینجمنٹ ہی نہ ہوتی تو چلتا, کوئی حاضری کا نظام نہ ہوتا, تنخواہیں کون دے گا کچھ نہیں پتا ہوتا نا. کوئی مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے جو اس کو رن کرے, اس ادارے کو چلائے. خود سے ادارے نہیں چلتے, بنانے کے لیے بھی چاہیے اور چلانے کے لیے بھی چاہیے. یہ دونوں کام آٹومیٹیکلی نہیں ہوتے. حضرت موسیٰ فرعون سے کہہ رہے ہیں یہ کائنات بن بھی خود نہیں سکتی اور چل بھی خود نہیں سکتی. اس کائنات کی ایک ایک چیز کو جس نے بنایا اور بنانے کے بعد اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیا. سیدھا ہر چیز کا الگ ہوتا ہے سیدھا راستہ, نیچر کے راستے پر. میں اس رب کی بات کر رہا ہوں. ایسا زبردست انٹروڈکشن ہے نا خدا کا,
اس کا جواب کسی ایتھیسٹ کے پاس, خدا کا انکار کرنے والے کے پاس, کسی کافر کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ بنی کیسے اور چل کیسے رہی ہے نیچر پہ. چلنا کسے کہتے ہیں, بننا کسے کہتے ہیں؟ ہم اس مخلوق کو دیکھتے ہیں, اس کائنات میں انسان کو دیکھتے ہیں نا. قرآن کہہ رہے وفی انفسکم, ماں کے پیٹ میں آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, کان بن رہے ہیں, دماغ بن رہا ہے, دل, ہر چیز بنتی چلی جا رہی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ بن رہا ہے. یہ ہے احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو صرف پیدا نہیں کیا, بہترین انداز سے پیدا کیا ہے. احسن, احسان کہتے ہیں ایکسیلنسی پیدا کرنا کسی چیز میں, ایسا بہترین پیدا کیا کہ اس سے بہتر ہو سکتا نہیں ہے. اور پھر ثم ہدا کا مطلب پیدا کر کے پھر اسے اس کی نیچر پہ چلا بھی دیا. بچہ پیدا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ دودھ مجھے کہاں سے ملے گا, کیسے میرے حلق میں اترے گا, اسے اس کی نیچر پہ چلا دیا. جانور کا بچہ, بکری کا بچہ دیکھیں ماں کے پیٹ میں ہے, بکری کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, جیسے ہی پیدا ہوا یہ تو پیدا کر دیا بہترین انداز سے, وہی گھاس پھوس کھا رہی ہے, اس سے ایک اور بکری پیدا ہو گئی ہے. بھائی عجیب بات ہے کیا نہیں؟ بکری گھاس چرتی ہے, کھاتی ہے, جب اس کو حمل ٹھہرتا ہے اسی گھاس سے بکری کے پیٹ میں بچے کی آنکھ, بچے کی ناک, بچے کے کان, بچے کا سر, بچے کے کھر, یہ بکری کے بچے کے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ یا بتاؤ کوئی سائنسدان لے جا کے وہاں کھر جوڑ رہے اس کے. گھاس کھا کیا رہی ہے؟ گھاس کھا رہی ہے. پانی پی رہی ہے, گھاس کھا رہی ہے. پانی پی رہی ہے, گھاس کھا رہی ہے. کیا عجیب انداز ہے بھائی. احسن کل شیء خلق, اس سے زیادہ بہتر انداز سے دنیا میں کوئی کسی چیز کو بنا سکتا ہے؟ آپ سائنسدانوں کے پاس لے کے جاؤ, یہ گھاس ہے, اس سے بکری کا بچہ بنا کے دکھا, بنا سکتا ہے بھائی؟ کبھی بھی نہیں بنائے گا. وہ کہے گا بھائی اللہ بھی تو ایسے نہیں بنا رہا نا, اللہ تو بکری کے پیٹ میں بنا رہا ہے نا, تو بھائی تو وہ مشین بنا دے بکری کی طرح جس کے پیٹ میں یہ بچے بننا شروع ہو جائیں. اس مشین کو گھاس ڈالو, صحیح ہے نا, اور وہاں سے دودھ بننا شروع ہو اور بکری کا بچہ بننا شروع ہو جائے. یہ ہے احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اور اللہ کہتے ہیں بنا کے چھوڑا نہیں ہے, ثم ہدا, پھر اسے گائیڈ کر دیا. ہدا کا مطلب انگلش میں گائیڈنس, اسے گائیڈ بھی کیا ہے کہ اب تو نے کرنا کیا ہے. ادھر بکری کا بچہ پیدا ہوا, دنیا میں آتے ہی ابھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا, لیکن ماں کے وہ دودھ تلاش کر رہا ہوتا ہے. وہ اسے کس نے بتایا بھائی تجھے اب اس دودھ کی ضرورت ہے؟